اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے آج شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر کوئی سند لے آؤ۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، تورات اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی بات پر کوئی دلیل لے آئیں۔ بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہ صاحب احسان ہو گیا، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل و قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعی صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہوتا۔ گویا جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کرتا کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں، وہ بھی انہی جیسی باتیں کرتے ہیں۔ بس اللہ نے ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دینے کا وعدہ فرمایا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔ ایک دن نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی علم کے ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔
ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في قرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے. انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈال دیں، خنزیر ذبح کیے. یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی طرح ویرانی میں رہا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتداء اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا. وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت اللہ ہی کی ذات جلوہ گر ہے. بے شک اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی. ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی. صبح کو بارگاہ رسالت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی. دوسرے اس کا شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے. اور ایک اس کے بارے میں یہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے. ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے. بے شک جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو کیا اعتراض ہے اور اعتراض کا کیا حق ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک ہے اور سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، نعوذ باللہ، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا. جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی. کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہی آسمانوں اور زمینوں کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے. بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا. اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین،
تو اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشتا ہے، پہلے کسی شے کی مثال موجود نہ تھی۔ فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح فرما دی ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بھی آئی ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے، اسی طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لائیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائک کے برابر سمجھا۔ ان کے دل آپس میں مل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی اور انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَتَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں کی جائے گی۔ یعنی اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی، یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ آپ پر ایمان کیوں نہیں لائے۔ یعنی آپ کا کام نصیحت کرنا ہے اور ہدایت دینا میرا کام ہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہ ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ عِلْمٍ مَّا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے،
امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو، دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے اللہ پاک نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی آیت نازل فرمائی تاکہ آپ کے ذریعے امت مسلمہ اس بات کو سمجھ جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے۔ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم، میرے معبود برحق، اے اللہ آج جو میں نے تلاوت قرآن پاک کی ہے، اے اللہ اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے میرے مالک، اور اسے قبول فرماتے اس کا نذرانہ عقیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما میری طرف سے، اور اسے جتنے لوگوں نے سنا ان سب کو اس کا ثواب جاریہ عطا فرما، بالخصوص مجھے اور میرے والدین کو سب کو اس کا ثواب جاریہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن سن کے یاد رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں انہیں ان کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ پاک جو مسلمان بے گھر ہوئے ہیں میرے معبود جنگوں میں، انہیں پھر سے اپنے گھروں میں دوبارہ آباد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی اور مساجد کی اور قرآن پاک کی حفاظت عطا فرما۔ یا رب العالمین، مسلمانوں کو تیری طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اور ہم پہ ہمیشہ مہربان رہنا میرے مالک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔